السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج بھی روزانہ کی طرح یہ سلسلہ جاری ہے کہ الگ الگ موضوعات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو انویسٹر ہے اس کو صحیح معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اس کو صحیح حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپنی مرضی سے یا پھر نوہیرا کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر ویڈیوز بناتے ہیں، تو خدا را کم از کم ایک دفعہ تو اپنے ایمان کو ٹٹول لیجیے کہ کیا آپ کے اندر ایمان ابھی باقی ہے کہ سلب ہو گیا ہے۔ ایک مظلوم آدمی، ایک مظلوم فیملی اگر پریشان ہے تو ان کی اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو دھوکہ تو مت دیجیے، ان کو یوں دوراہے پہ لا کے یہاں وہاں مت بھٹکائیے، ان کے ساتھ کھیلیے مت، ان کو یہ مت کہیے کہ ابھی یہ نہیں ملا، ابھی وہ نہیں ملا، ابھی ایسے ہو گیا، ابھی ویسے ہو گیا۔ ابھی دیکھو بھائی، ان کے خاندان میں، ہماری محترمہ نوہیرا کے خاندان میں کئی لوگ اس کے دشمن ہیں۔ سب سے بڑا دشمن ہے اس کا عبدالعزیز، پھر مبشر، یہ بھی اس کا دشمن ہے بھائی۔ کیا اسماعیل شیخ، یہ بھی بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کی بہن منیرہ، وہ اس کی دشمن ہے۔ اس کا ایک بہنوئی ہے، کیا وہ اس کا دشمن ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہرگز بھی نہیں چاہتے تھے کہ نوہیرا شیخ کسی بھی طرح باہر آئے۔ میں بہت مضبوط ذرائع سے جو مجھے اس زمانے میں خبریں موصول ہوئی ہیں اور جن کو میں نے بہت اچھی طرح سے تفتیش کیا ہے، تصدیقاً میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تو بھائی نوہیرا جو ہے وہ دیکھو ایسے ہے بھائی کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، تو اولادیں اس پہ قابض ہو جاتی ہیں، رشتہ دار اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح ایک بار نوہیرا سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی تمام املاک ان لوگوں کے حوالے کی، جو وائٹ یا بلیک جیسے بھی ہو، ان لوگوں کے حوالے کی، اور پھر وہ جب جیل کا سفر وہ کرنے کو آئیں تو جب تک یہ جیل میں رہیں تب تک ایک نئی دنیا ان کے لیے تیار ہو گئی باہر، جس میں ان کے لیے بہت ساری دشواریاں تھیں، اور یہ تنہا اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صرف ایک خاندانی تو ہے جو اس کا اپنا ہے، جس کو یہ اپنا سمجھتی ہے۔ اب اس میں ایک ماں ہے جو وفاداری کر سکتی ہے، بلقیس۔ باقی جو ہیں رشتہ دار بھائی، سگی اولادیں بھی ناقصاب کا روپ لے لیتی ہے بھائی، سگی اولادیں بھی۔ تو یہ جو تمام مشکلات ہیں، یہ مشکلات کے باوجود نوہیرا سچ نہیں بتا سکتی، نہ آپ کو نہ مجھ کو، کیونکہ وہ مقروض ہے ہمارا پیسہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو وہ آپ سے سچ نہیں بول سکتی۔ وقتاً فوقتاً وہ کوئی کارڈ کھیلتی ہے کہ بھائی تم کو جتنا دی ہوں وہ کاٹ لوں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا بھائی، یہ تو جائز بھی نہیں ہیں، اور اس کا اپنا ضمیر بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہوگا کہ بھائی میں کس منہ سے کہوں ان سے کہ تمہارا جو نفع میں نے دیا ہے وہ میں کاٹ لیتی ہوں، اور تم سے جو میں نے کمایا وہ سب میرا اور میرے خاندان کا۔ یہ تو کہہ نہیں سکتی، اس کی شرم ابھی باقی ہے، اور اس کو بھی مرنا ہے۔ ابھی اگر ایمان سلب نہیں ہوا ہے تو بھائی ایک دفعہ اپنی موت کو یاد کر لو، سکرات کو یاد کر لو، آخری ہچکی کو یاد کر لو، کیا خاتمہ بالخیر ہوگا؟ اور اگر موت آ گئی تو کیا تمہارا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے لوگوں کا قرضہ ادا کیے بغیر؟ نوہیرا، تم سے کہہ رہا ہوں بیٹا، تمہارا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ یا ایسے وہ تمام لوگ جو لوگوں کا حق دبا لیتے ہیں، زمینیں دبا لیتے ہیں، یا ان کا اثاثہ اپنے پاس رکھ کے بھی نہیں ادا کرتے، تو اگر تم اپنے بیٹوں کی خوشی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بہنوئی کے لیے، ہاں بھائی، اور باقی ایک بلیک میلر بھی ہے جس کے پاس تمہارے بہت سارے ڈاکومنٹس ہے، جس نے ابھی کتاب لکھی تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے کتاب لکھی، وہ تو بلیک میلر ہے نا، جانتی ہو تم۔
لوگوں کو تم بتا نہیں سکتی. تم کبھی کبھی باتوں میں کہہ دیتی ہو کہ سب کتے مجھے نوچ کے کھا رہے ہیں، لیکن تم باضابطہ لوگوں کو نہیں بتاتی ہو کہ تم کتوں کے بیچ میں گھری ہوئے ہو. تمہیں ہر طرف سے نوچا جا رہا ہے. کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی یہ دلا دو، کوئی وہ دلا دو. ہاں، ہر آدمی اپنی وفاداری کی قیمت تم سے مانگ رہا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے ویڈیو بنایا، میں نے اس کو گالی دیا، میں نے اس کو ایسا بولا، تو ابھی میرے کو اس کا ملنا چاہیے. اب جتنے دن میں نے حرام کے ٹکڑے توڑے اور لوگوں کا پاخانہ کھایا تمہارے دسترخوان پہ، وہ سب تو جائز تھا کیونکہ وہ ایمان سلب ہو گیا ہے. تو میں تم سے کہتا ہوں نویرا کہ تم اپنے آپ کو عالمہ کہتی ہو، عالمہ کہتی ہو، پھر کہتی ہو کہ بھئی میں مدرسے بھی چلاتی ہوں، دینی کام بھی کرتی ہوں. ابھی تم نے اعلان کیا کہ بھئی میں ٹکٹنگ کا بھی کام شروع کر رہی ہوں. تم نے ایک زمانے میں یہ بھی کہا تھا کہ میں لوگوں کو حج کرواتی ہوں، اور حج کا میں نے کام شروع کیا ہے. ایک بلڈنگ میرے نام سے الاٹ ہے مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بھائی تم نے وقتاً فوقتاً مجھے بتائی، لوگوں کو بتائی. ہاں، ایم ای ڈی اے سے ہر قسم کا دھوکہ دیا. یہ بڑی بڑی داڑیاں، عورتوں کی چوٹی سے بھی لمبی داڑیاں رکھ کے، ہاں، سر پہ ٹائیگر بام سے مسا بنا کے لوگوں نے جو کیا، یہ آپ کے ایم ای اور ڈی اے سے لوگوں نے جو کیا لوگوں کے ساتھ، اللہ دیکھ رہے ہیں نا نویرا، اللہ دیکھ رہے ہیں بھائی. میں تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ تمہارا ساتھ دیں. اگر تم اکیلی ہو گئی ہو اور بلیک میلرز اور اپنے آستین کے سانپوں نے تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور تم کو ڈس رہے ہیں، تو تم اعلان کرو، لوگوں سے کہو کہ بھائی میں پہلے کی طرح کمپنی کو چلانا بھی چاہتی ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ گٹس بھی دیے ہیں کہ میں پھر سے یہ مینیج کر لوں گی. لیکن مجھے ان یہ جو ازدے ہیں اور یہ جو بچھو ہیں جن کا سائز گدھوں کی طرح ہے، ان سے جیتے جی مجھے بچائیے. تو یہ جو لوگ ہیں بھائی، یہ یقین کرتے ہیں. آج بھی 99% لوگ تمہاری بات کو مان لیتے ہیں. وہ جھوٹ ہوتی ہے سچ، وہ بیچارے تمہاری بات پہ یقین کر کے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی نویرا کہہ رہی ہے تو ضرور مل جائے گا. 10 سچوں کو وہ جھوٹا بول دیتے ہیں اور تم کو بولتے ہیں کہ نہیں وہ نویرا سچی ہے. جو سچ بول رہا ہے اس کو وہ جھوٹا قرار دے دیں گے. کیوں؟ کہ ہڈی تمہاری طرف سے آنے والی ہے، ہڈی ڈالو گی تم، اس لیے سچے کو جھوٹا بنا دو. ٹھیک ہے؟ تو نویرا میں تم سے گزارش کرتا ہوں اور تمام انویسٹر سے گزارش کرتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ مسئلہ حل ہو جاتا اب تک اگر ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہوتی، اگر ہم نے اس کا صدقہ نکالا ہوتا، اگر ہم نے اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھی ہوتی، اللہ سے دعائیں کی ہوتی، ہم نے تہجد میں تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا کہ بھئی اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے آہوزاری کی جائے، تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. اللہ اپنے غیر سے مانگنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر صرف یہ کہتے ہیں کہ نویرا دے گی، نویرا دے گی، نویرا دے گی، تو اللہ نے آپ کو، مجھ کو اور سب کو یہ بتایا کہ لے بھائی نویرا سے اب تیری نویرا بھی جیل میں اور تو بھی سڑک پہ. تو جیل کے باہر بھیک مانگ، وہ جیل کے اندر. ٹھیک ہے؟ یہ جیل سے بھی آئی ہے اور مہینہ 2 مہینہ اس کے گھر والے اس کو عزت دیں گے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی، پھر ایک تو میں شروع ہوگی. کیا بال نوچے جائیں گے، برقعے پھاڑے جائیں گے، گھر میں عورتوں کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے گا کہ تو نے میرا ہار پہنی، یہ تو نے میرے کنگن پہنی، ہاں بھائی یہ ڈریس میرا تھا، وہ میکسی میری تھی، یہ سب شروع ہو جائے گا بھائی. کیونکہ جہاں مکاری، عیاری اور چوری ہوگی وہاں شیطان کا گھر ہوگا.
تو بھائی گزارش تمام لوگوں سے، خصوصاً نویرہ سے، کہ نویرہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر میری بندی، اللہ کی بندی، اور توبہ کر اور ارادہ کر کہ مجھے سب کا پیسہ دینا ہے۔ پہلے جیسے کہتی تھی نویرہ، تم کہتی تھی مجھ سے، اور شاید سبھی سے کہتی تھی تم، کہ ایک ایک آدمی کا پیسہ میں اس کی دہلیز پہ پہنچاؤں گی، میں کسی کا پیسہ باقی نہیں رکھوں گی، میں بے ایمان نہیں ہوں، مجھے پھنسایا گیا۔ جب میں تم سے بہندر ہاسپٹل میں ملا تھا تو تم آنسوؤں سے رو رہی تھی، وہ پہلی دفعہ تھی جب میں نے تم کو روتے ہوئے دیکھا، اور تم نے کہا کہ مجھے پھنسایا گیا ہے، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ میں نے یقین کیا تمہارا، اور تمہارے لفظوں پر میں نے لوگوں کو یقین دلایا، لیکن میں اتنا دانشور نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا۔ میں نے تمہیں جب جیل سے نکالنے کی کوشش کی اور کمپرومائز کی کوشش کی، تو عبدالعزیز نے ایک بہت بڑا شریعنتر رچا، اسماعیل شیخ کے ساتھ مل کے اور عقیل جدہ کے ساتھ، جس میں وہ تمہارا کتاب والا بھی شامل تھا، اور کئی ساری عورتیں جن میں سے کچھ زمین پر بھی باقی ہیں اور کچھ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں۔ یہ سب لوگوں نے مل کے جو کچھ کیا، اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ نے دیکھا، اللہ نے سنا، اللہ کو سب معلوم۔ ٹھیک، تو اب یہ انویسٹر بہت بدترین حالت میں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے، اگر میرا گمان صحیح ہے، تو انویسٹر سے زیادہ بدتر حالت میں تم ہو۔ انویسٹر تو کم از کم رو سکتا ہے کسی کے سامنے، تم تو رو بھی نہیں سکتی، کیونکہ رات اور دن تمہیں ڈسنے والے، نوچنے والے، کھسوٹنے والے تمہارے پاس لگے ہوئے ہیں، تمہیں بلیک میل کرنے والے، تم سے پیسہ چھیننے والے، تم سے جھوٹ بلوانے والے، اور تمہارے لیے جھوٹ بولنے کا پیسہ لینے والے، یہ سب موجود ہیں تمہارے اطراف میں۔ کوئی سعودی سے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دبئی سے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جدہ سے جھوٹ بول رہا ہے، ہاں بھائی، کچھ انڈیا سے جھوٹ بول رہے ہیں، انڈیا کے الگ الگ علاقوں سے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں بھائی، یہ منظر عام پہ لائیں گے اللہ، یہ راز کھلیں گے، ضرور کھلیں گے، ایک ایک آدمی اس کو جانے گا۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ زیادہ دیر اب اس کو پردے میں نہیں رکھے گا۔ تو میں بس یہی تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ کل بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا میرا، کل بھی اس میں نے کوشش کی کہ ہم سب تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، تم پہ آنے والی ہر مصیبت آفت کے لیے ہم تم سے آگے پیش ہو جائیں گے، لیکن تم بھی عہد کرو، قسم کھاؤ، اور انویسٹر کا پیسہ دینا شروع کرو۔ اس کے ساتھ کھیلو مت کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، بال میرے پاس آتی تو میں کک مارتی تو گول ہو جاتا، یہ سب مت کہو، کیونکہ بال تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی ہے، تم جب چاہو گول مارو۔ تم صرف اس وجہ سے ڈر رہی ہو کہ سامنے جو ریفری ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر گول مارا تو ہم تم کو یہاں سے پھنسا دیں گے، وہاں سے پھنسا دیں گے، یہ کھا جائیں گے، وہ کھا جائیں گے۔ تمہارے ساتھ 2 لاکھ لوگوں کی طاقت ہے جو انویسٹرز ہے، 10-20 لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نویرہ۔ جب تم سچائی پہ آ جاؤ گی تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، زیادہ میں بول نہیں پاتا بیٹا، آج کل طبیعت میری ناساز رہتی ہے، تو تھوڑا سا سانس بھی ہونے لگتا ہے زیادہ بولنے سے۔ تو جتنا بولا اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آئے، لوگوں کی سمجھ میں آئے، اور لوگ صحیح نہج سے سوچنا شروع کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں، اور گلی گلوچ، گتم گتہ، جھگڑا فساد سے کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی۔ SFIO میں ہر آدمی ایفیڈویٹ اور ان کا جو فارمیٹ ہے وہ بھر کے دے، اور نویرہ تم لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرو، اور اللہ کو راضی کرو، اور پھر اللہ کی مدد کو شامل حال دیکھو، اور اپنی عمر میں برکت اور چہرے پہ سکون بھی تم خود محسوس کرو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انویسٹر کے دل پر ٹھنڈا کپڑا رکھو، اس کو سکون دو، رونے والوں کے آنسو پوچھو،
اور پریشان حالوں کی پریشانی کو سمجھو، اور جو لوگ تمہارے پاس پیسہ ڈال کے آج رو رہے ہیں ان کی مدد کرو، ان کو ان کا پیسہ دو۔ بس یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی، بہبودی، کامیابی کا راستہ ہے۔ میں جاہل، تم عالمہ۔ آج وقت نے تم کو ظالمہ بنا دیا، ظالمہ پھر ایک بار عالمہ بن جاؤ، پھر ایک بار اللہ والی بن جاؤ، پھر ایک بار اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو، اللہ کی مدد کو پھر کھلی آنکھوں سے دیکھو گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی عمروں میں برکت دے، آپ سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کرے، اور آپ سب کی مشکلوں کو اللہ آسان کرے۔ بلیک میلروں اور چوروں اور غداروں کو، آستین کے سانپوں کو اللہ ان کے انجام تک پہنچائے، اور مظلوم انویسٹر کی اللہ ہر طرح سے مدد کرے، اپنے خزانے سے براہ راست اس کی مدد کرے، اور اللہ اپنے خزانوں سے انویسٹر کو عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔